ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بیکورڈ ایریاز کے لوگوں کو وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں جو بڑے شہر والوں کو ہیں. لیکن میرے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی. جب ہم نے MBBS کیا نا تو بڑا لوگوں میں یہ تھا کہ جی کیا بنے گا، اس وقت بھی، آج سے 20 سال 30 سال پہلے بھی، کیا بنے گا، نوکری ملے گی نہیں، کھائیں گے کیسے کمائیں گے، یہ اتنی سیچوریشن ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اس میں بڑی ایک لفظ کہی تھی، there is always space at the top. There is always space at the top. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھنا. If you have a talent, کوئی نہیں روک سکتا، آپ جہاں بھی ہیں you can reach at the top. Space اوپر ہمیشہ رہتی ہے. تو وہ اس وقت تو بات نہیں لگی تھی، لیکن بعد میں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ رائٹ فرام مائی FSC ٹو آنورڈ جو ہے کہ بہاول نگر کے گورنمنٹ کالج بہاول نگر میں ایڈمٹ ہو کر فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری ہم نے کنگ ایڈورڈ میں ایڈمیشن بھی لیا، اور بغیر کسی سفارش کے، صرف بلیسنگ آف دی گاڈز اور لوگوں کی دعاؤں سے اور اپنی جو خدا نے دی ہے ہمت، وہ محنت کرتے ہوئے خود بخود ہم اس ٹاپ پوزیشن کو گین کر لیا. صرف ہم نے تو ایفرٹ کی، پڑھائی کی، باقی تو خدا کی بلیسنگ شامل تھیں، تو خود بخود ہی رستے سارے کھلتے چلے گئے. تو ڈیفینیٹلی اپرچونیٹیز میں بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ کالج بہاول نگر کے اندر اردو کا ٹیچر نہیں تھا، فزکس کا ٹیچر نہیں تھا، نئے ٹیچر آتے تھے کہ جن کو بالکل پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اپنی محنت کر کے ادھر سے پڑھ کے اس سے پڑھ کے کر آگے الٹیمیٹلی وہ ریچڈ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج. اور میں نے اگزامپل دی کہ 2 بندے جو میرے ساتھ گورنمنٹ کالج لاہور میں آئے تھے اور گورنمنٹ کے پوری فیسلٹی GC کی اور ٹاپ میرٹ بھی تھے، میرے سے نمبر بھی زیادہ تھے میٹرک میں، بوتھ گاٹ دا ایڈمیشن ان باولپور اینڈ وی کیم ان لاہور. تو یہ ایک تو بات پروو ہوتی ہے کہ اگر آپ محنت کریں اور بلیسنگ ہو خدا کی تو آپ جو چاہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں. اسٹرانگلی بلیو ہے میرا. زندگی کا اصول ہم نے یہ بنایا ہوا کہ ایک اچھی ٹیم بنانی ہے آپ نے. جب دیکھیں میں سیدھی اگزامپل کی بات کرتا ہوں کہ میں فرسٹ ٹائم 2008 میں گریڈ 20 میں پروفیسر لگا فاطمہ جناح میڈیکل کالج. وہاں میں گیا ہوں. اس سے بھی پہلے اگر پیچھے لے جاؤں، ابھی آپ نے ٹیچنگ کی بات کی تھی، تو جب فرسٹ میری پوسٹنگ ہوئی ہے، میں نے جنوبی دور میں جب میرٹ پہ ہمیں آرڈر ملے، تو فرسٹ پوسٹنگ تھی ڈیمونسٹریٹر اناٹمی کنگ ایڈورڈ علامہ اقبال میڈیکل کالج. ڈیمونسٹریٹر پڑھاتے ہیں، تو فرسٹ انٹریکشن پڑھانے کا ہوا. وہاں پر مجھے یہ فیلنگ آئی اسٹوڈنٹ سے بیک اپ کہ میں اچھا ٹیچر ہوں، لوگ لائک کرتے ہیں، دوسرے بیچز والے آ کر مجھ سے پڑھنا پسند کرتے ہیں. تو وہاں سے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں میڈیکل ٹیچنگ سائٹ پر جاؤں گا. جب ہم نے اسپیشلائزیشن کا پارٹ 1 کر لیا، ادھر آ گئے کنگ ایڈورڈ میں میو میں آ گئے، تو پہلا میں نے جوائن کیا کارڈیالوجی. 1 سال کارڈیالوجی کام بھی کیا. لیکن وہاں میں نے یہ دیکھا کہ یہاں کارڈیالوجی میں انڈر گریجویٹ ٹیچنگ نہیں ہے. اسٹوڈنٹ آتے ہیں صرف 2 ہفتے کے لیے، بھی 4th ایئر میں، فائنل ایئر میں آتی نہیں. ٹیچنگ تو صرف میڈیسن میں ہے. وہاں پھر میں نے کہا میں نے تو ایک ٹیچر بننا تھا. آئی ریورٹڈ بیک ٹو جنرل میڈیسن، پھر واپس میڈیسن میں آ گیا. ایک پچھلے دنوں ہمارے ہاں یہ ٹیچنگ سکل پہ ایک چھوٹی سی ورکشاپ کروائی ہمارے وارڈ کے اندر. تو وہ خاتون آئی تھیں، انہوں نے یہ کہا کہ 15% جو ہے ان بورن ٹیچر ہوتے ہیں آپ، 85% جو ہے وہ سافٹ سکل ہوتے ہیں آپ کے، جو آپ بعد میں گین کرتے ہیں ٹریننگ سے. انہوں نے صحیح کہا ہوگا، میں بھی ریسرچ بیسڈ ہوگا، لیکن میرا معاملہ اس میں ڈیفرنٹ ہے. میں نے کوئی پراپر کوئی ورکشاپس نہیں کی، ٹریننگ ورکشاپ اٹینڈ نہیں کی، لیکن خدا کا یہ خاص کرم ہے کہ مجھے اس وقت احساس ہو گیا تھا جب میں پہلی دفعہ ٹیچر بنا تھا علامہ اقبال میں
فرسٹ ایئر کو سیکنڈ ایئر کو اناٹمی پڑھانے میں. تو وہاں مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ ٹیچنگ کوالٹیز ہیں مجھ میں. تو پھر یہاں آیا میں جب رجسٹرار بنا تو میں شام کو کلاسیں لینا شروع کر دیں, اور دیکھتے ہی دیکھتے تھرڈ ایئر, فورتھ ایئر, فائنل ایئر تمام بیچز, جس کا ایسٹ لگا ہوا ہے, جس کا ویسٹ لگا ہوا ہے, وہ سارے نارتھ میڈیکل میں آ کے کھڑکیوں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. وہ بڑی اپریسیشن ہوتی ہے اور اتنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. اس کے بعد سے میں نے پھر یہ مڑ کے نہیں دیکھا ایز اے ٹیچنگ میں. میں یہاں سے فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں گیا. سیلف پریز کا اس میں بیچ میں آ جاتا ہے تھوڑا سا ایلیمنٹ, لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں. میں فاطمہ جناح میں گیا, وہاں پر کلاسز ختم ہو گئی تھیں, لاسٹ منتھ چل رہا تھا جب میں نے ایز اے پروفیسر جوائن کیا. تو ایک کلاس میں نے وہاں جا کے لی. لاسٹ منتھ بھی ان کے میڈیسن کے لیکچر ختم ہو گئے تھے, ڈرما پیڈیاٹک کے چل رہے تھے. ایک میں نے کلاس لی تو ساری کلاس جو ہے وہ بھی پرنسپل کے پاس چلے گئی کہ ہماری پیڈز اور وہ بند کر کے ہمیں میڈیسن پورا 1 مہینہ پڑھانے دیں. تو میں نے 1 ماہ پھر کنٹینیوسلی وہاں پڑھائی میڈیسن. تو ہر طرف میرا نام ہو گیا فاطمہ جناح میں, ہر طرف ٹیچر ہو گیا. حتیٰ کہ وہ مجھے پھر بعد میں اس کا صلہ کیسے ملا کہ یہاں پر جو وائس چانسلر تھے, جب پوسٹ خالی ہوئی ایک پروفیسر کی, ان کے ساتھ میری سے اچھی نہیں بنتی تھی. وہ جب پروفیسر لگے تھے تو میں دوسرے وارڈ میں چلا گیا تھا, تو ان کے ذہن میں گرج تھا. انہوں نے خود مجھے ایک میڈیکل کانفرنس میں بتایا, ایک سیشن چیئر کر رہے تھے, ہم دونوں چیئر پہ بیٹھے ہوئے. اس نے کہا ارشاد صاحب آپ کنگ ایڈورڈ میں کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے کہا جی مجھے پتہ چلا آپ خوش نہیں ہیں, اب یو ہیو ریفیوزڈ. میں نے پروفیسر جاوید اکرم کو بھیجا تھا آپ پہ, انہوں نے کہا تھا کہ وہ ویلنگ نہیں ہے آپ کو لینے کو. نہیں. پھر انہوں نے خود یہ ایک بتایا کہ میں نے ایک فیملی ڈنر پہ تھا, ایک 3rd ایئر کی لڑکی تھی, فائنل ایئر کی, فاطمہ جناح کی. میں نے اسے پوچھا کہ آپ کے جو پرنسپل مجید چودھری صاحب نئے لگے ہیں یہ کیسے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا جی ایکسیلنٹ, انقلاب آ گیا ہمارا تو بہت زبردست ہو گیا. اس نے کہا کوئی ایک کام بتائیں جو انہوں نے کیا. اس نے کہا جی وہ پروفیسر ارشاد کو لے کے آئے ہیں کنگ ایڈورڈ سے, انہوں نے میڈیسن کو ریویشنلائز کر دیا پڑھانے. ہمیں تو پتہ ہی پہلی دفعہ چلا میڈیسن کیا ہوتی. وہاں سے وہ ظفر اللہ خان تھے وائس چانسلر, انہوں نے کہا کہ مجھے تو احساس ہوا کہ ارشاد آنا بھی چاہ رہا ہے, ہم نے تو اسے ویسے ہی لوز کر دیا. انہوں نے خود مجھے ریکویسٹ کی کہ اپلیکیشن دے, اور پھر اس کو گورنمنٹ کو لکھ کے دیا. 2 پروفیسروں نے اپلائی کیا ہوا تھا, انہوں نے لکھ کے دیا کہ ارشاد ان میں جونیئر ہے لیکن انسٹیٹیوشن کے لیے ریکوائرڈ ہے. اس بیس پہ مجھے یہاں کنگ ایڈورڈ میں سینیرٹی کو چھوڑ کر انہوں نے پریفرنس دے دی. تو میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ 85 اور وہ نہیں ہے. اسٹل 2007 میں جس یونٹ میں گیا وہ میرٹ 1 ہو گیا. اس کے بعد میں کنگ ایڈورڈ میں آیا, نارتھ میڈیکل میں وہ میرٹ 1 تھا, ہاؤس جاب کے لیے بھی, پوسٹ گریجویٹ کے لیے بھی. میں نارتھ سے ساؤتھ میڈیکل میں آیا, ساؤتھ میڈیکل میرٹ 1 ہو گیا. میں ایسٹ میڈیکل میں آیا, ایسٹ میڈیکل میرٹ 1 ہو گیا, اور ابھی تک انبیٹن ہے. کوئی بندہ سیکنڈ تھاٹ نہیں رکھتا وہ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ٹیم بناتا ہوں, ٹیم چوز کرتا ہوں. میں جب نارتھ میڈیکل میں آیا کافی سارے ارریلیونٹ سے لوگ تھے جو انٹرسٹڈ نہیں تھے, ویسے ہی بیٹھے پریکٹس میں انٹرسٹڈ تھے. گریجویٹ ایک کر کے سب کو فارغ کیا, اچھے لوگوں کو چوز کر کے اپنے ساتھ لگایا, ٹیم بن گئی. جب آپ ٹیم بنا لیتے ہیں تو آپ کا ہونا نہ ہونا اتنا میٹر نہیں کرتا جب اگر اچھی ٹیم پڑھانے والی موجود ہو. تو کچھ لوگ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وارڈ میں ماٹھے بندے رہیں تاکہ وہ ٹاپ پہ چمکتے ہوئے نظر آئیں, لیکن میری سوچ اس سے ڈیفرنٹ ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو بھی بیٹر ٹیچر ہے میرے پاس موجود ہو, تاکہ میں نہ بھی لوں تو اچھے ٹیچر پڑھانے والے موجود ہوں. جو بندہ ٹاپ پہ ہوگا اس کی پوزیشن کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. سیم جو ایک مس کانسیپٹ ہے پہلے اسپیشلٹیز میں ہوتا تھا. جب ہمارے دور میں جب ہم نئے آئے تھے نا, اسکن کے اندر کسی کو انٹر نہیں ہونے دیتے تھے. بعد میں جو ایک پروفیسر طاہر سعید ہارون آئے, انہوں نے اتنے اسپیشلسٹ پروڈیوس کیے کہ آج سارے پنجاب میں ان کے شاگرد بیٹھے ہیں. طاہر سعید کا نام اوپر ہے سب سے. تو اسی طرح نیورولوجی میں کسی نے کسی کو ڈیولپ نہیں ہونے دیا, کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے. آج لاہور خالی پڑا ہوا ہے. آپ جتنے بیٹر لوگ پروڈیوس کرتے جائیں گے آپ اور اوپر چلتے جائیں گے, بجائے یہ کہ آپ لوگوں کا سب کا رستہ روک دیں کہ میں نے اس فیلڈ میں لوگوں کو نہیں آنے دینا, میں ہی رہوں تاکہ. وہ بالکل تھیوری غلط ہو گئی ہے.
بالکل جی. سٹارٹ کے اندر دیکھیں ہم نے اس دور سے شروع کیا تھا جب یہ ملٹی میڈیا نہیں آیا تھا. تو ہم وہ ٹرانسپیرنسیز بناتے تھے اور وہ پروجیکشن سے دیتے تھے. لیکن میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں بھی ابھی بھی میں لیکچر لیتا ہوں, ملٹی میڈیا کا استعمال ہوتا ہے, پروجیکشن ہوتی ہے, لیکن صرف ہیڈنگ تک, باقی ایکسپلینیشن خود کرنی ہوتی ہے. ابھی بھی مارکر اور بورڈ کا استعمال روٹین میں کرتے ہیں. یہ لگا ہوا ہے آپ کے سامنے, یہ مارکر پڑے ہوئے ہیں, ابھی بھی اسی کے اوپر ایکسپلین کرتے ہیں. تو ملٹی میڈیا اپنی جگہ, ہیڈنگ دینا اپنی جگہ, لیکن جو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں مارکر اور اس کے ذریعے, وہ اس کا رول ابھی تک موجود ہے, بلکہ آ رہا ہے. لوگ ریئلائز کر رہے ہیں کہ نہیں, دوبارہ چاک اور بورڈ کا استعمال دوبارہ ہونا چاہیے. تو ہم فلی طور پر, ایک تو ہمارے ٹیچر نے کہا تھا کہ آپ کتنے بھی ماسٹر ہو جائیں, لیکچر لینے سے پہلے آپ نے پڑھنا ضرور ہے, ایوری ٹائم, بے شک آپ 20ویں دفعہ پڑھا رہے ہیں. تو وہ اس کے لیے کلاس میں لیکچر لینے کے لیے ضرور پڑھتے ہیں, ہم ضرور دیکھتے ہیں, اپنا لیکچر کو اپ ٹو ڈیٹ کرتے ہیں, اس میں نئی چیزیں ایڈ کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ٹیم آپ کے پاس اچھی ہوتی ہے. ٹیم کے اندر میرے پاس لوگ ہیں, مجھے نہیں لیکچر تیار کرنا پڑتا. میرے پی جی آر ہیں, کمپیوٹر میں ایکسپرٹ ہیں, اپ ٹو ڈیٹس ان کے پاس موجود ہے, وہاں سے وہ نکالتے ہیں, سلائیڈیں اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں. تو نالج اپ ڈیٹ کرتے ہیں, میکانزم پڑھانے کا سارا بتاتے ہیں. تو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے along with this ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے, لیکن اگر آپ نے اچھا ٹیچر بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو تیاری تو کرنی پڑتی ہے. فکس ٹائم رکھا ہوا ہے 6 سے 10, اور اس کے اندر 20 لوگوں کی بکنگ ہوتی ہے, اور 4-5 بیچ میں ایمرجنسیز اور انٹری ہو کے 25 سے زیادہ مریض نہیں دیکھتا. 25 میں سے میرا اپنا تجزیہ ہے کہ 2 پرابلم ہیں جو مریض زیادہ تر لے کے آتے ہیں. 25 میں سے 18 بندے کم از کم ایسے ہیں جن کو اینٹی ڈپریشن چاہیے ہوتی ہے. ہر بندہ جو ہے اس کو ڈپریشن کا پرابلم ہے, کسی کو, ہر بندے کا یہ پرابلم ہے, یہ پٹھوں کا کھچاؤ, پیٹ میں گیس, دماغ کو چڑھنا, کلاسیکل ڈپریشن کی سمٹم ہے. آپ ان کو یہ ڈرگز دے کر, معدے کی دوائیاں دے کر نہیں ریلیو کر سکتے. اور باقی جو 20 جو ہیں ان کو سائملٹینیسلی معدے کا پرابلم بھی سب کو ہوتا ہے. معدے میں جلن, گیس, ڈکاریں, قبض, موشن, یہ سارے گیسٹرو انٹسٹائنل پرابلم. 80% جنک یہ ہے. باقی بیچ میں استھما کے مریض, ہارٹ کے مریض, وہ تو اپنے چل ہی رہے ہوتے ہیں. لیکن ہر بندے کو 80% میں ڈپریشن کی دوائی چاہیے ہوتی ہے, یہ میرا تجزیہ ہے, اور معدے کی دوائی چاہیے ہوتی ہے, ایسڈ پیپٹی ڈیزیز, وہ بھی لنکڈ ہے اسٹریس. مور یو آر اسٹریسڈ, ڈیفینیٹلی معدے کے اندر آپ کی تذابیت ہوگی, جلن ہوگی. تو کلاسیکل سر میں درد رہنا, پٹھوں میں کھچاؤ رہنا, یہ پٹھوں میں کھچاؤ رہنا, معدے میں جلن رہنا, یہ اس سے بات اندازہ ہو جاتا ہے. اگر آپ خالی اس کو معدے کی دوائی سے ٹریٹ کریں گے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا, اس لیے وہ پھر آ کے آ رہے ہوتے ہیں. ونس وی پٹ دیم, معدے کی دوائی کے ساتھ اینٹی ڈپریسنٹ پہ ڈالتے ہیں تو وہ بہتر بالکل ہو جاتا ہے. تو یہ میجر ہمارے معاشرے کے اندر پرابلم ہے. ڈیفینیٹلی جو اپرچونٹیز ہمارے دور میں تھیں وہ تو اب ڈیفیکلٹ ہو گئی. ہمیں تو جیسے میں نے اپنا بتایا نا کہ اسٹریٹ فارورڈ وہاں سے اٹھے اور خود بخود چلتے ہیں, خود بخود آرڈر ہوتے چلے گئے. اب ایسا نہیں ہے, اب بہت ٹف ہو گیا. اگر امریکہ جانا ہے تو اگین لمبی لائنیں ہیں, آپ کو وہاں کا ایگزام کوالیفائی کرنے کے بعد 3 سال وہاں جا کر بغیر اس کے جو ہے وہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے, پھر جا کے آپ کی انڈکشن ہوتی ہے. تو آدھی زندگی گزر جاتی ہے. سیم باقی MRCP کرنا ہے, FCPS کرنا ہے, تو اب انڈکشن مشکل ہو گئی ہے, انڈکشن کے بعد وہ ہو گیا سارا کچھ. تو بندے کو ایک بڑا تحمل اور سوچ سمجھ کے اس کو پروفیشن کو اڈاپٹ کرنا ہوگا کہ اس کے اندر اب ٹائم بہت لگے گا. لیکن اگر آپ
اسپیشلائزیشن کر لیتے ہیں تو پھر ایڈجسٹ سارے ہو جاتے ہیں. میں نے یہ نہیں دیکھا کوئی اسپیشلسٹ بن کر بھوکا مر رہا ہو یا تنگ زندگی گزار رہا ہو. ہر جگہ بندہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ آرام سے ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ اب تحمل کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے ہمارے دور کی طرح کہ آپ نے MBBS کیا ہو، جاب کیا، پارٹ 1 کیا، پارٹ 2 کیا، ساتھ ہی سینئر اسٹار AP لگ گئے. نہیں، یو ہیو لمبا عرصہ ہے. 30-35 سال کی ایج میں 35 سال کی ایج میں جا کے آپ کو پراپر چینل ملتا ہے جا. تو یہ سوچ کے آنا پڑے گا لوگ. گھر کا ماحول ہوتا ہے. گھر کے ماحول میں وہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا پڑھنا، پھر ان کا لائف سٹائل. بعد میں ظاہر ہے جیسے میری 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں 2 بیٹیاں ہیں. دونوں بیٹیاں میڈیکل، ایک تو میڈیکل میں کر گئی MBBS کنگ ایڈورڈ سے یورپ ہاؤس جاب کر رہی ہے، دوسری ابھی FSC میں، لیکن ہے وہ بھی ڈاکٹر کی لائن. تو میں نے ان کو نہیں کوئی بٹھایا سمجھایا کہ بچے آپ ادھر کر لیتے. وہ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں ادر دین ڈاکٹر بننے کے علاوہ. وہ گھر کا ماحول دیکھتی ہیں، فادر کو دیکھتی ہیں کہ جی یہ پڑھانا عزت ہے پروفیشن میں. دیکھیں دنیا میں 2 پروفیشن موسٹ رسپیکٹڈ ہے نا، آپ کو بھی پتہ ہے. ایک ٹیچنگ کا اور ایک ڈاکٹرز کا. اور میڈیکل ٹیچر واحد شعبہ جس میں یہ دونوں موجود ہیں. یو ٹیچ دی اسٹوڈنٹس. آپ جس اسپتال میں چلے جائیں، جہاں میں فرض کیا چلا جاؤں، جناب میں چلا جاؤں، میں پنڈی بھٹیاں چلا جاؤں، کسی کہیں انٹر ہو جاؤں، وہاں میرا کہیں نہ کوئی اسٹوڈنٹ مل جائے گا. یہ 30 سال ہو گئے نا. یا میں نے کنگ ایڈورڈ کے پڑھایا ہے، یا میں نے علامہ اقبال والوں کو امتحان لیا ہوا ہے، یا FJ والوں کو امتحان لیا ہوا ہے. مجھے نہیں پتہ یہ آگے سے کون ملا. وہ فوری آگے گئے، سر آپ نے میرا امتحان لیا، آپ نے مجھے FCPS میں پڑھایا تھا، آپ نے مجھے FCPS کا ایگزام لیا تھا، آپ نے میرا وہاں پبلک سروس کمیشن میں انٹرویو لیا تھا. ایوری باڈی نوز. وہ جو رسپیکٹ ملتی ہے، جو عزت ملتی ہے ایز اے ٹیچر. اور پھر یہ واحد شعبہ ہے کہ پیشنٹ آتا ہے، آپ کو فیس دیتا ہے، ویٹ کرتا ہے، آنے کے بعد ڈھیروں دعائیں دے کے جاتا ہے، جھولیاں اٹھا کے دعائیں دے کے جاتا ہے. اور چھوٹے چھوٹے گفٹ لے کے آئے ہوتے ہیں لوگ، عجیب و غریب قسم اپنے علاقے کی کوئی چیز لے کے آئے ہوتے ہیں، گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہی سارا ریوارڈ ہے ہمارا کہ عزت اور لوگوں کا پیار. تو پیشنٹ کی طرف سے بھی اور اسٹوڈنٹ کی طرف سے بھی. اف یو آر اے گڈ ٹیچر اور آپ نے اچھا پڑھایا ہے اور اچھا بیہیو کیا ہے ان کے ساتھ، تو اسٹوڈنٹ کبھی نہیں بولتے آپ. ڈپریشن ایک تو ظاہر ہے زیادہ تر ہمارے معاشرے کے اندر حالات ایسے ہیں کہ وہ ڈپریسو فیلڈ ہے. آپ اخبار پڑھیں تو ڈپریشن کی خبریں، ٹی وی دیکھیں تو ڈپریشن کی خبریں، ہر طرف نیگیٹو خبریں. تو میں تو کوشش کرتا ہوں کم سے کم زیادہ تر پروگرام فرض کیا ٹی وی پہ جو مزاحیہ پروگرام ہے، کوئی حسب حال، خطرناک، یہ کلینک سے آگے قدرتی ٹائم ہی ان کا ہوتا ہے، وہ سارے گزر چکے ہوتے ہیں وہ جو حالات حاضرہ والے ہیں، تو ان کے اوپر دیکھتے ہیں اپنا. پھر دوسرا یہ ہے، میں ہمیشہ زندگی میں یہ کہتا ہوں کہ پرسنل فرینڈز ہوں. بلکہ ہمارے ایک تو ٹیچر نے کہا تھا کہ آپ کے پرسنل فرینڈ ہوں جو میڈیکل فیلڈ سے ہٹ کے ہوں، جن کے ساتھ آپ ہفتے میں 1-2 گپ شپ کر سکیں. تو میرے میڈیکل کے ہیں، میرے تو ویسے ہیں، لیکن ہم نے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے جس طرح ہر ویک میں ایک نائٹ کو اکٹھے ہوتے ہیں کسی ایک کے گھر، وہاں بیٹھ کے وہ تباہ کے تبصرے، یہ پالیٹکس، باقی زندگی، پرسنل زندگی، وہ بیٹھ کے ایک فکس کیا ہوا ہے. سیٹرڈے روٹیٹ کرتا رہتا ہے دوستوں. تو آپ آئسولیٹ ہو کر اگر ایک ہی کام میں لگ رہے ہیں، پریکٹس، سونا، ادھر آ جانا، کام کرنا، پھر جا کے سو جانا، تو اس طرح تو مونوٹنس لائف کے اندر آپ کو ڈپریشن ہونے کا ڈر ہے. تو آپ کے فرینڈز ہونے چاہیے. فرینڈز کے اندر جناب آپ کو جو ہے وہ بلکہ ہمارے تو استاد نے کہا تھا کہ فرینڈ اگر کوشش کریں فرینڈز کا آپ کا دائرہ کرو کچھ نان میڈیکل بندوں کا. لیکن نان میڈیکل تو خیر ہمارے دوست سارے رہ گئے بھاول نگر میں، یہاں آ کے تو صرف میڈیکل کے دوست ہیں. لیکن ہم اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ ویکلی بیٹھ کے جو ہے وہ اپنا گپ شپ، اپنا غبار شبار اتار لینا، ڈسکس کر لینا.